اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت فیصلہ کن دوراہے پر کھڑی ہے۔ برسر اقتدار حکومت معیشت بچانے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ پر بھروسہ کیے بیٹھی ہے، جو اگر قرض دے بھی دے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا IMF سے ملنے والے قرض کے بعد ہماری دیگرگوں معیشت بحال ہو جائے گی؟ کیا ریاست کے پاس معیشت کی بحالی کا کوئی اور ٹھوس یا لانگ ٹرم منصوبہ ہے؟ کیا صرف ٹیکس بڑھا کر ملک کی اقتصادی حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اقتصادی مسائل کی وجہ سے جو صنعتیں بند ہو چکی، کیا ان کے دوبارہ کھلنے کی کوئی امید ہے؟ کیا زرعی اور صنعتی پیداوار اور آمدنی بڑھائے بغیر ملک کے مالی معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ کیا زر مبادلہ کے تیزی سے گرتے ذخائر دوبارہ اوپر جا سکتے ہیں؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ گزشتہ 1.5 سال میں ہونے والی مہنگائی نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی جو ناقدری ہوئی، ایسا ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ معاشی سست روی کی وجہ سے صنعتیں تیزی سے بند ہو رہی ہیں، زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ یہ حالات ملک میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا سبب بن رہے ہیں۔ حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل تو قائم کر دی، جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہماری زخمی معیشت کو پیروں پر کھڑا کر پائے گی؟ حال ہی میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت کراچی پورٹ کے ٹرمینل کا انتظام متحدہ عرب امارات کو دیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق ابوظہبی کراچی پورٹ پر 1.8 ارب ڈالرز سرمایہ کاری کرے گا۔ کیا یہ حکومت کا بہتر فیصلہ شمار کیا جائے گا؟ 13 جماعتی اتحاد PDM کی حکومت نے IMF کی تمام شرائط تسلیم کر لی ہیں، اس لیے قرض پروگرام کی بحالی کا امکان بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل ہمارے وزیر خزانہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یاد رہے کہ اگر IMF مان گیا تو 6.5 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی بحالی کی امید ہے، اور اگر IMF نے معاملات ٹھیک نہ کیے تو پھر ورلڈ بینک سمیت دیگر بینک بھی پاکستان کو قرض نہیں دیں گے۔ بعض اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 بھی ہو تو بھی ہمیں ادائیگیوں کے لیے 25 ارب ڈالرز کی ضرورت پڑے گی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کے زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 16 جون تک 8.86 ارب ڈالرز رہے، جبکہ ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے مطابق سن 2022 میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 9.95 ارب ڈالرز تھے۔ پاکستان مہنگائی کی شرح کے حوالے سے دنیا میں 6 نمبر پر کھڑا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں گندم کا آٹا 56 روپے فی کلو سے بڑھ کر 180 روپے ہو چکا ہے، کھلا دودھ 80 روپے سے بڑھ کر 200 روپے فی کلو ہو چکا ہے، چینی 56 روپے سے بڑھ کر 130 روپے فی کلو، گائے کا گوشت 700 روپے سے بڑھ کر 1200 روپے فی کلو، بجلی اور گیس صارفین پر 1300 ارب روپے کا اضافی بوجھ اس کے علاوہ لادا گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں 14 سے 20% تک اضافہ ہوا، روپے کی تاریخی ناقدری ہوئی اور ڈالر 188 سے بڑھ کر 300 روپے تک جا پہنچا۔ فی لیٹر پیٹرول 150 روپے سے بڑھ کر 350 روپے تک جا پہنچا۔ دوسری جانب حکومت نے اراکین پارلیمنٹ کی برآمد میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کو پاکستان میں کسی بھی جگہ 1600 cc تک کی گاڑیاں استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔